ناظرین گرامی 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی اور اس خبر کو اپنے لیے ذلت سمجھا کہ ہمارا دشمن ہمارے شہر میں کیسے آئے گا، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ بہرحال صلح میں جو شرطیں طے ہوئی ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر مصیبت سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جس کا نام سہیل ہے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن بعد میں فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، بالکل بھی نہ مانے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور دیکھو میں کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، مگر آپ لوگ میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے واپس کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے مزید تکلیفیں دیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس کر دیے گئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے، جس سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کو تسلی ہوئی۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دنوں کافروں کے ساتھ واپس کر دیے گئے۔ راستے میں ان میں سے ایک کہنے لگا، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ میں نے اس تلوار کا تجربہ بہت سے لوگوں پر کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ بھی کر دیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا گیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا ہے اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے،
کاش کوئی اس کا مددگار ہوتا۔ صحابی رسول اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا جب حال معلوم ہوا تو ابو جندل، جن کی بات پہلے گزر چکی ہے، وہ بھی چھپ کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا، کیونکہ ایک بندے کو جہنم واصل کرنے کے بعد ان صحابہ کرام کا دبدبہ کفار کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت اکٹھی ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات، نہ آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری اس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، وہ لوگ اب یہاں آنے سے بھی کتراتے تھے۔ مگر جو بھی ہمت کا مظاہرہ کر کے ان کی طرف جاتا، یہ اس سے مقابلہ کرتے اور خوب لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرمایا، اور باقی صحابہ نے حضور کے پاس ہجرت کی اور اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، بشرطے کہ مسلمان حقیقی مسلمان ہو، نہ کہ صرف ظاہری مسلمان ہو۔